جناب مولانا انیس الرحمان صاحب المدنی حفظہ اللہ استاد جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا خطاب شروع کریں۔ شیخ کا وقت ہے 1 گھنٹہ، آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور شیخ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حاضرین جلسہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، حضرات، بڑی مدتوں کے بعد اس دینی اجلاس میں حاضری کا موقع ملا.
ہم اور آپ اکٹھا ہوئے، کتنے حالات و حادثات و مصائب و پریشانیاں و دشواریاں ہم جھیل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ راہیں ہموار ہوئیں اور ہمیں اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ آج جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ نماز ہے۔ یہ بڑا ہی اہم فریضہ ہے اور پہلا فریضہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون سے مومن؟ جو مومن اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی کہاں ملے گی؟ نماز میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مالدار کامیاب ہو گیا، اولاد والے کامیاب ہو گئے، مال والے کامیاب ہو گئے اور صحت و توانائی والے کامیاب ہو گئے۔ نہیں، کامیابی اس کو ملی جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا۔ خشوع ہے کیا؟ آپ نہ لائیں، آ جائے تو آ جائے، لیکن آپ کوشش نہ کریں کہ دل کے اندر نماز پڑھتے ہوئے وسوسے اور خیالات پیدا ہوں۔ یہ دل کا خشوع ہے۔ ہاتھ اور اعضاء کا خشوع، ہاتھ پیر ادھر ادھر حرکت نہ کریں، یہ نگاہ، یہ نظر ادھر ادھر نہ دیکھے، نگاہ بھی ٹک جائے، دست و پا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، جو رکوع و سجود کرنا ہے ویسے ہی کریں، اور قیام و قعود، اٹھنا بیٹھنا، رکوع اور سجدہ جو کرنا ہے آپ کا بالکل صحیح ہو۔ آپ کے سامنے ایک پیاری حدیث پڑھی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حساب جو بندے کا بروز قیامت ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ بندہ سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح ہو گئی، اگر نماز صحیح ٹھہری تو اس کے پورے اعمال صحیح اتریں گے۔ اگر نماز برباد ہو گئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھ کے پڑھیں کوئی برائی انشاءاللہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز روکتی ہے گناہوں سے، برائیوں سے اور دیگر فسادات سے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون 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 تحترقون، تم گناہوں میں جل رہے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو، یعنی ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہو، مگر نماز ایک ایسی چیز ہے تحترقون تحترقون، تم گناہوں میں جل رہے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ صبح غسلتها، مگر جب تم نے نماز فجر ادا کر لی
تو وہ نماز فجر تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے. پھر ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، گناہوں میں جل رہے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَغَسَلْتَهَا، پھر جب تم نماز ظہر ادا کرتے ہو تو وہ پورے گناہوں کو وہ نماز دھو دیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، گناہوں میں جل رہے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلْتَهَا، جب تم نماز عصر ادا کر لیتے ہو تو یہ نماز عصر سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ نماز کا فائدہ تو دیکھو. ثم تحترقون تحترقون فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلْتَهَا، جب تم نماز مغرب ادا کر لیتے ہو تو سارے گناہوں کو نماز دھو دیتی ہے. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، گناہوں میں جل رہے ہو. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلْتَهَا، جب تم نماز عشاء ادا کر لیتے ہو تو سارے گناہوں کو نماز عشاء دھو دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ تَنَامُونَ، عشاء پڑھ کے سو جاتے ہو. دیکھ رہے ہو پورے دن کا اللہ رب العالمین کو پوجنا، پورے دن کی عبادت نماز کا ادا کرنا، سارے گناہوں کو یہ نمازیں دھوتی جاتی ہیں. جو گناہ صغیرہ آپ سے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ کرتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. پھر عشاء پڑھ کر آپ سو جاتے ہو. ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ لَكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا، پھر آپ کی کوئی برائی نہیں کچھ لکھی جاتی ہے، آپ کا گناہ کچھ بھی نہیں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ. سونے پر آپ کی برائی کچھ نہیں لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ نائم سے اور مجنون سے اور سبی سے، یعنی سونے والے سے، پاگل سے اور نابالغ بچہ سے قلم اٹھا لیا گیا. ان کے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا ہے، گناہوں کو نہیں لکھا جاتا ہے. گویا کہ جب آپ جاگتے ہو اور جاگ کر جب کوئی جرم کرتے ہو تب جا کر کے آپ کا گناہ لکھا جاتا ہے. نماز گویا کہ پڑھ لینے کے بعد آپ کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. گویا کہ نمازی پریشانیوں سے نکل جاتا ہے. گناہوں کے کرنے کے بعد نماز جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نماز کے بدلے گناہوں کو دھو دیتا ہے. بھنور میں پھنسی جب کی انسان کی نیا، بھنور میں پھنسی جب کی انسان کی نیا، تو پہنچے کنارے کنارے نمازی. بھنور میں پھنسی جب بھی انسان کی نیا، تو پہنچے کنارے کنارے نمازی. نمازیوں کو کنارہ مل جاتا ہے اور نمازیوں کو ساحل مل کے رہے گا. دریائے آگ کے اندر پھنسنے والا نمازی اگر کہیں مصیبت میں پڑ گیا اور اللہ کو یاد کر لیا نماز کے ذریعے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا. آدمی کیا دیہاتی آیا. ایک دیہاتی آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا جرم میں نے کر لیا ہے، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے اور میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا ہے، اور یہ ایسا اتنا بڑا جرم ہے کہ مجھ پر حد جاری کرنا واجب ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. آپ نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ تم نے کیا ہے، اتنا بھی نہیں پوچھا، اور کیسے کیا ہے. نماز کا وقت آ گیا.
نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے چلے گئے، وہ دیہاتی بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، پھر وہ دیہاتی آدمی آیا، پھر وہی بات دہرائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا الیسا صلیت معنا، اے دیہاتی انسان، الیسا صلیت معنا، اے دیہاتی انسان، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں ادا کی ہے؟ قال نعم، دیہاتی بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے۔ جی ہاں، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، اے دیہاتی انسان، تو جا، تیرا گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما لیا، معاف فرما دیا ہے جو تو نے میرے ساتھ نماز ادا کر لی ہے، اسی نماز کے بدلے تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ وہ آدمی کر کے آیا تھا، نہ پوچھا کہ نماز میرے ساتھ پڑھ چکے ہو، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، تمہارے گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں گناہ، بھنور میں پھنسی جب کی انسان کی نیا، ارے تو پہنچے کنارے کنارے نمازی، نمازیوں کو ساحل مل ہی جاتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والے نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز سے بھاگتے ہیں، جبکہ نماز کلمہ شہادت کے بعد توحید اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کے بعد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہی دونوں کی گواہی کے بعد نماز کا نمبر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ دیکھ رہے ہیں، نماز کا قائم کرنا اقرار توحید اور اقرار رسالت کے بعد پہلا نمبر ہے اس کا، نماز کا۔ یہی نماز جس کو ہم چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، نہ ہم اس کے پابند ہیں اور نہ اپنے بچوں کو اس کا پابند بناتے ہیں، یہ ایسی نماز ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہی اسی نماز سے انسان میں فرق ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے۔ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز آپ نے چھوڑ دیا تو گویا کہ آپ قصدن آپ نے نماز چھوڑ دیا، آپ گویا کہ کفر کی لسٹ میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مصیبت سے بچائے۔ ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ یہ ہمارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، ارے بچوں کو نماز کا حکم کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور نماز پڑھنے سے اگر یہ بچے دور رہیں یعنی نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا بھی دو، تربیتی سزا، اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی ہے، تربیت کے طور پر ان کو سزا دینا ہے اپنے بچوں کو۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز آسان ہے، نہیں۔ نماز عیسیٰ علیہ السلام پر نماز فرض کر دی گئی اور ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کر دی گئی، ہمارے لیے نماز نہیں ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام پر نماز فرض کر دی گئی، کیا ہمارے لیے نماز نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ نماز بہت ہی اہم ہے، بغیر اس کے آپ اگر جی رہے ہیں تو سمجھ لیجیے زہر پی رہے ہیں زندگی میں۔ مریم علیہ السلام کو جب لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ پیٹ میں کہاں سے ہے، تمہارا باپ نہ بدکار تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، یہ بچہ پیٹ میں کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے کی پھونک کے ذریعے جن کو پیٹ میں حمل ٹھہرایا تھا، جب پوچھا کہ کہاں سے آیا، اشارہ کر دیا کہ اسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ بچہ کیسے میرے پیٹ میں اور تھا اور پیدا ہو گیا۔ بچہ کہا کہ شیرخوار بچے سے ہم کیسے پوچھیں؟ اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی۔ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ شیرخوار بچہ بول پڑا، ماں کی گود میں بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین کا پیغمبر بھی ہوں۔ قال انی عبد اللہ وجعلنی نبیا، اب عبداللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بھی بنایا ہے۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، آسمانی کتاب بھی عطا کیا ہے، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، آسمانی کتاب بھی عطا کیا ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور بابرکت بھی بنا دیا ہے، میں دنیا میں کہیں بھی رہوں میں لوگوں کے لیے بابرکت رہوں گا، بھلائی کا حکم دوں گا، لوگوں کو برائی سے روکوں گا، دنیا میں کسی دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے، دنیا کے اندر میں بابرکت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اوصانی کا مطلب آپ شوکانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ امرانی، اللہ نے مجھے حکم کیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تب تک نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ پوری زندگی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم اور آپ ایک ہفتہ بھی نہیں ٹکتے ہیں، صرف جمعہ کو مسجد میں حاضری دیتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے اور کہ موبائل ساتھ میں رکھ کر نماز کے بعد فوراً موبائل کھولتے ہیں، دل بھی نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ موبائل میں کوئی میسج آیا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے آسمان سے، کوئی دیکھ رہے ہو جلدی سے نکال کر کے کہ دیکھیں قبولیت کا میسج تو نہیں آ گیا، ایسا لگتا ہے اتنی تیزی میں نکالتے ہو۔ پوری زندگی نماز پڑھنا ہے اور پڑھنے کا حکم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کی شکل میں جو آپ کی طرف کتاب وہی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ جب یہ مان کے پڑھو گے کہ یہ نماز برائی اور بدکاری سے روکے گی تو انشاءاللہ روکے گی۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھتا ہے لیکن میرا گلا کاٹ دیا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن مجھے دھوکہ دے دیا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا کیا۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنے والا کبھی کسی کو کچھ نہیں دھوکہ دے گا۔ بہت سے دھوکہ دینے والے تو نماز پڑھتے ہیں، بہت سے چور ڈاکو نماز پڑھتے ہیں، لیکن نمازی یہ سب نہیں کرتا ہے۔
جس کی نماز حقیقت میں نماز ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول محترم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اس کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، گنگناہٹ تو سمجھ میں آ رہی تھی لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے کچھ سنا، اسی کے جواب میں کہہ دیا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دیہاتی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، گنگناہٹ والی آواز نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو سمجھا دیا کہ 5 وقتہ نماز تمہیں پڑھنا ہے، رات اور دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر پوچھ لیا اس آدمی نے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے؟ کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں، الا ان تطوع، اگر کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نفلی نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ آدمی جب آخر میں جانے لگا، آپ نے فرمایا افلح ان صدقہ، ارے یہ دیہاتی انسان جو ابھی آیا تھا، یہ دیہاتی انسان جو ابھی آیا تھا اور نماز کے بارے میں جسے میں نے بتایا ہے، اگر نماز کو پڑھتا رہا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر یہ سچا رہا تو کیا مطلب؟ کہا کہ کب کہا آپ نے اس کو؟ کہا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کم، نہ مجھے کچھ زیادہ کرنا نہ کم۔ آپ نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ سچ بولتا ہے کہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم، اگر یہ 5 وقت نمازیں پڑھتا رہا تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ نماز کی وہ فضیلت ہے کہ جسے ہم پس پشت ڈال دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اعلان ہوا یا محمد انہو لا یبدل القول لدی، اے محمد میرا قول بدلا نہیں جاتا، میرے قول میں تبدیلی نہیں آتی۔ وَإِنَّ لِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ، یہ 5 نمازوں کے بدلے تجھے جو اجر اور ثواب ملے گا وہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 5 وقت کی نماز پڑھو گے۔ 5 وقت کی نماز ہو گئی ہے، 50 وقت کا خاتمہ ہو گیا ہے، تب بھی ہم نماز پر دھیان نہیں دیتے۔ بات کیا ہے؟ نماز سے ہم اور آپ کیوں بھاگ رہے ہیں، اور نماز سے دوری اختیار کیوں کر رہے ہیں؟ بلا نماز کے ہم کیسے کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پالنہار، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور ساتھ ہی ساتھ میری اولاد بھی نماز کو قائم کرنے والی بن جائے۔ اولاد کے لیے بھی نماز کی دعا مانگی، اپنے لیے بھی نماز کی دعا مانگی، اور اے ہمارے پالنہار ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پالنہار تو دعا کو قبول کر لے۔ وہ نماز پڑھے اور ان کی اولاد نماز پڑھے، لیکن یہ امت محمدیہ نماز آج پڑھ نہیں رہی ہے۔ آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔
نماز کے سلسلے میں جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین بالظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. بشر المشائین، راتوں میں، رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی جانب چل کر جانے والوں کو مکمل نور کی بشارت دے دو. قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی عطا کی جائے گی. جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی جانب چل کر کے جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور عطا کیا جائے گا. لیکن آج کہاں رہ گئے؟ راتوں میں جاگ کر نمازوں کی جانب کے لیے مسجدوں کی جانب جانے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں رہ گئے؟ کوئی نہیں رہ گیا. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے. سب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. سب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. آج راتوں میں رونے والے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور صبح صادق میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے اور نمازوں میں اللہ سے روتے تھے. اسی لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے. نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے. یہ نماز کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ روحانی عبادت ہے. یہ روحانی عبادت ہے. نماز جب میں اللہ رب العالمین کو جب یاد کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو فلاح اور بہبودی عطا کرے گا. میرے بھائیوں، یہ نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے. اس کو ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا ہے. اس لیے کہ نمازیں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن دل کمی اور لگا ہوتا ہے. مسجدوں میں حاضری تو دیتے ہیں لیکن دل اور کہیں لگا ہوتا ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جب نماز میں ہمارا آپ کا دل نہیں رہے گا تو نماز کا فائدہ کیسے مل سکتا ہے اور نماز سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز نہ پڑھنے پر انسان مشرک ہو جاتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کو مان ہی نہیں رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں کی لسٹ میں اپنا نام نہ لکھاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو. وہ بڑا ہی سچا نبی تھا. اللہ رب العالمین کا وہ پیغمبر بھی تھا اور سچا بھی تھا. اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتا تھا. اسماعیل علیہ السلام نماز پڑھنے کا حکم اپنے گھر والوں کو دے. عیسیٰ علیہ السلام خود نماز پڑھیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھیں. اور ہم کس گلی کے بیتو ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں. سارے انبیاء نماز پڑھیں لیکن ہم اور آپ نماز نہ پڑھیں. انبیاء کے بعد جب ان کی اولاد نے نماز کو چھوڑ دیا
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے. انبیاء کا ذکر جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کے بعد ان کی اولاد کا ذکر ہے. ایسے ناخلف پیدا ہو گئے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے نماز چھوڑ دی, نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے مطابق دنیا میں کام کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے ان کو دھمکی دے دی, ان کے لیے چیلنج کر دیا. فسوف یلقون غیا. غیا جہنم میں ایک ٹھکانہ ہے کہ اس میں وہ ڈالے جائیں گے. گویا کہ گمراہی ان کا مقدر بن گئی. تو اسی صورت میں ہم اور آپ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کامیابی و کامرانی کہاں سے ملے گی؟ میرے بھائیوں, نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے اور پہلا فریضہ ہے. جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پر نماز فرض ہے, اور جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھ کر آپ کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اس لیے اس نماز کو چھوڑ کر ہم کامیاب و کامراں نہیں ہو سکتے ہیں. بہت سی حدیثیں دال ہیں اس پر کہ ہم آپ نماز مکمل پڑھیں. وقت بہت کم ہے. میں نے اپنے ساتھی فضیلت الشیخ مولانا محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں بہت زیادہ نہ بول کر کے آپ کے لیے چھوڑ دوں گا, اور آپ کے لیے سب منتظر ہیں. وہ بیچارے اس علاقے کے چشم و چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت پہلے ہی کی طرح واپس لا دے اور ہمیں اور آپ کو مل بیٹھ کر اللہ کا پیغام سننے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. حضرات گرامی, یہ تھے فضیلت الشیخ انیس الرحمن المدنی